شہریار صاحب، جب آپ کو لگے کہ یہ شخص تو وہ اس ذہنی کیفیت کا حامل نہیں ہے جیسے ہم ہیں، تو پھر آپ ان کو چھوڑاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف میں تشریف فرماتے ہیں تو صحابہ کرام کے ساتھ تھے. تو مسجد نبی کے دروازے کے بعد ایک خاتون آئی بڑی عمر کی. آواز یا محمد، اے محمد ادھر آئیے. حضور علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے. کھڑے رہے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے. اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی. سرکار علیہ السلام واپس آئے. صحابہ کرام بھی کھڑے تھے اتنی دیر ادب سے. سرکار تشریف فرما ہوئے سب بیٹھے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اس عورت کو؟ فرمایا نہیں میں نہیں جانتا. فرمایا یہ تو مدینے کی دیوانی ہے، اس کو تو اس کے گھر والے نہیں پوچھتے، وہ اس کی نہیں سنتے. تو سرکار نے فرمایا میں تو رحمت للعالمین ہوں، کیا میں بھی نہ سنوں؟ اگر اس کی میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ یہ بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کے اگر لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا رکھا ہے اس کا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کمانے کا ویزا چھوڑ کے چلے گئے یہ لوگ. کاش ان کے گھر والے اور ان کی بیوی، میں اس کے لیے دعا کہوں گی اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور وہ لے جائے اس کو آ کر اور اس کی خدمت کرے اور جنت کمائے. اگر ظاہر ہے ایسی کنڈیشن ہو جس میں جان کا خطرہ ہو، ظاہر ہے کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے نا سائیکیٹرک ایشوز، تو سمجھ آتی ہے. یہ لوگ بھی تو سنبھال رہے ہیں، یہ لوگ بھی تو سنبھال رہے ہیں. لیکن میں بھی سوچ رہی تھی اگر آپ کی اولاد ایسی ہو، ماں باپ تو بڑھاپے تک سنبھالتے ہیں، چاہے اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو کچھ بھی ہو. لیکن اگر آپ کے بڑے ایسے ہو گئے تو آپ اسے چھوڑاتے ہیں. بھائی ہو گیا چھوڑاؤ گے، بہن ہو گئی چھوڑائیں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارے ہاں تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. اب ہم نے ہر چیز ویسٹ کی لے لی ہے بھائی. ہم نے اولڈ ایج بنا دیے، ہم نے وہ آرفنیجز بنا دیے، وہاں بچوں کو چھوڑاتے ہیں، بڑوں کو چھوڑاتے ہیں. تو پھر اب ہم کیا کریں گے؟ اسلام تو کہتے ہیں ان سب چیزوں پہ تمہارے لیے اجر ہے. ارے مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے. ساری رات بخار میں رہا، صبر کرتا رہا، صبح گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے بچہ ہے نیا پیدا ہوا ہے، اس کے گناہ ہی کوئی نہیں رہتے اس کے اوپر. اللہ کی رحمت کتنی ہے. وہ فرماتا ہے میں رحمت ہوں، میں تمہیں رحمتیں دیتا ہوں. میں نے جو رشتے بنائے ہیں، یاد رکھیے گا 3 رشتے ہیں، ننیال، ددیال اور سسرال. جی، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، سسرال کی طرف سے. یہ جو آج کہتی ہیں نا بچیاں جی ہماری ضرورت نہیں ہے جی ہم اپنی ساس سسر کی کریں، نہ کریں. اب بات کرنے دینا مجھے. تمہاری منہ دکھائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، تمہارے کو تمہاری جیب خرچ، تمہارا فلاں خرچہ، تمہارا نان نفقہ، تمہارے عید دیار کی شاپنگ اپنے لیے بندہ نہیں کرتا، تمہارے لیے کرتا ہے، بچوں کے لیے کرتا ہے. پھر تم کہتی ہو منہ بنا کر کہ جی میں اپنے ساس سسر کی پابند نہیں ہوں. ارے بھائی تم کو کون کہتا ہے تم پابند ہو اس کی عزت کرنے کے لیے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے؟ یہ تو تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں. تم اپنے آپ رو رہی ہو نا میں اپنے ماں باپ چھوڑ کر آئی ہوں. شوہر تم لوگ کتنے اچھے ہو، تم کو ماں باپ ملے میں. ارے وہ جو تمہیں ان کو ملے میں تو تمہیں بھی تو ملے میں. تم ان کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کی طرح خدمت کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک سے دور کرتا ہے تو دوسری ماں بھی دیتا ہے. بٹ یہاں آپ کو دیکھنا ہے نا کہ پھر آپ انسانیت کے حوالے سے، یا میں تو صرف کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو اس کے ماں باپ سے کیسے نہیں ہوگی؟ بالکل ہونی. یا آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں شوہر کو کہ جی آپ نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا اور آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے؟ مطلب اگر کوئی شوہر، میں ہمیشہ سمجھتی ہوں بات مان بھی لینا بیوی کی کسی پریشر میں کسی چیز میں، وہ اس کی عزت کبھی نہیں کرتا. وہ کر بھی لے گا پریشر میں کہ یار میری شادی بچ جائے کسی طرح، لیکن وہ زندگی بھر یہ سوچے گا کہ اس نے مجھے میری ماں سے الگ کیا ہے. میاں بیوی تو یہ میں ہمیشہ ہم مرد کو بہت زیادہ قصوروار ہر چیز میں ٹھہراتے ہیں، لیکن عورتوں کو بھی تھوڑا سا اسٹیپ اپ ہونا پڑے گا اس چیز میں. ہاں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری دین نے نہیں دی ہے، لیکن اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک محبت والا رشتہ پیدا تو کریں. ارے اجر دیا ہے، اجر بہت ہے. جیسا لگتا ہے کہ سب سے جو مین چیز ہے نا جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے رحم. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. انسان کو رحیم ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام یہی کہا جاتا نا کہ وہ رحمت للعالمین ہے، مطلب وہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں پہ رحم کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم کسی کی کوئی بات پہ اس کو فوراً سے سزا دینے پہ آ جائیں، گالم گلوچ پہ آ جائیں. تو پھر تو اگر ایز اے مسلم ہم ایسی باتیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ کیا سیکھیں گے؟ فائدہ نہیں ہے. یہ سارے رحمی رشتے ہیں. جی رحمی رشتے کی صلہ رحمی کرنے کا جو ماں کے پیٹ میں وہ جگہ جہاں بچہ پرورش پاتا اس کو رحم کہتے ہیں. جب اللہ نے ساری چیزیں تخلیق کی نا، انسان بھی تخلیق کر دیا، تو ہر حصے کو قوت گویائی دی. نبی فرما رہے ہیں یہ واقعہ سنا رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہاتھ میں نے تجھے یہ دیا، سر میں نے تجھے یہ رفت دی،
تو اور قیامت رحم نے کہا بولیں گے, گواہی دیں گے ہاں, سارے, رحم نے کہا یا اللہ تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے, میرے لیے کیا تو نے عزت رکھی ہے. فرمایا اے رحم یاد رکھ, ماں کے پیٹ کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ, جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا, کیا بات ہے. اور جو تجھ سے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا.